الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. وردا ملګری خپل په کلام باندې کې نه دی په بیان شروع دی یس قسم لا کې نشتا بالکل پار کا رکھنا سجدہ بالکل رکھنا بارو دے اور پسوڑی تو باندې په انسانیت کې نشتا وخت راځه توای په خلاص کم پسوڑی لګه غو نشور کو دملاله ولا دغروله پورا ډنګ ولا ملاله روله پر 60 باندې ہوا. میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے عہدیداروں کو جماعتی علماء کو اور جماعت کے اراکین کو اتنے عظیم الشان یقیناً اس کامیابی کے پیچھے ہمارے امیر محترم اور قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن طاہری دامت برکاتہم کی کوششیں بھی ہیں اور ان کی دعائیں بھی.
اللہ آنے والے اجتماعات کو اس سے بھی زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ کل سے اجتماع شروع ہے۔ میں بھی فیس بک کے ذریعے مختلف علماء کی تقاریر سنتا رہا۔ تقریباً تمام علماء نے اور خطباء نے اپنے جماعتی مشن اور نصب العین توحید و سنت کو قرآنی رنگ میں بیان کیا ہے۔ شرک و بدعات کی مذمت ہوتی رہی۔ میرے ذمے ختم نبوت کا موضوع یقیناً اس لیے لگایا گیا کہ آپ کے منہ کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے ان بنیاد اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی معبودیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، انبیاء کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اسے مومن کہلانے کا حق حاصل ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کو مانے، انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرے، آمنہ کے لال کی نبوت کو مانے، قیامت پہ اس کا ایمان ہو، لیکن وہ میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق حاصل ہو نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر قرآن پاک کی 100 آیات دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ جس پر میرے آقا کے 200 سے زیادہ فرمان دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ کا اکٹھ ہوا، اجماع ہوا، اور ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ تو نبی ہے، تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ میں تجھے نبی تب مانوں گا جب تو کوئی معجزہ پیش کرے۔ امام صاحب کہتے ہیں مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اہل علم کے مجمع میں کھڑا ہوں، بہت
कसीर तादाद में यहां उलमा मौजूद हैं और तलबा मौजूद हैं। बोलिए और बताइए, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, वो मेरे नबी को भी नबी मानता था, लेकिन उसका कहना यह था कि आधी दुनिया के आप नबी हैं, आधी दुनिया का मैं नबी हूं। तो क्या सहाबा ने मुसैलमा से ये कहा था आओ मुनाजरा कर लें, आओ टेबल टॉक करें, तू अपने मौक़िफ़ पे दलील दे, हम अपने मौक़िफ़ पे दलाइल देंगे, हम आका की खत्म नबूवत जाहिर करेंगे, तू अपनी नबूवत साबित कर। सहाबा ने उससे दलील नहीं मांगी, मुनाजरा मुबासा नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे आका के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उससे दलाइल नहीं मांगे जाएंगे, अबू बकर की तलवार फैसला करेगी। जिहाद किया सहाबा ने। ये ऐसा वाज़े मसला है जिस पर कुरान की आयतें मौजूद हैं, मेरे आका के फरामीन मौजूद हैं, सहाबा का इजमा मौजूद है, तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि नबूवत का दरवाजा आमना के लाल पर क्या हो गया। मैं आज यहां एक नए रंग में आपसे बात करना चाहता हूं। ये लाखों का इज्तिमा है और इज्तिमा भी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का है। मैं जानता हूं कि खत्म नबूवत का मसला बयान होता है, खत्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आने वाले खतीब बयान क्या करते हैं। मिर्जा काना था, यह उनकी तकरीरों का खुलासा होता है। मिर्जा की एक आंख नहीं थी, मिर्जा बेअकल था, वो अपने जेब में गुड़ रखता था, मट्टी के ढेले रखता था, गुड़ के साथ पेशाब पकाया करता था, ढेले खाया करता था। नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में, ऊपर वाला बटन नीचे। ये भी कोई दलील है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का एक जुमला कहना चाहता हूं और देखता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग उस जुमले से कितना लुत्फ हासिल करते हैं। शाह जी ने कहा, अगर मिर्जा कद का सरू होता, उसकी आंखें चश्मे गिजाला होती, होंठ गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, कमर पतली होती, सीना चौड़ा होता, चेहरा रोशन होता, फिर नबूवत का दावा करता तो हम मान जाते। फिर शाह जी ने एक बात कही, बस वही बात बड़ी खूबसूरत है, अगर पसंद आए तो शाह जी को दुआ दे देना। शाह जी ने कहा, अगर नबूवत का दावा करे हजरत अली, जिसे बेटी नबी ने दी थी और तलवार रब ने, तो हम उनके दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहना कि उसकी मां का नाम ये था, उसकी शक्ल ऐसी थी, इस तरह दावत का काम नहीं होता। आज तुझे इशाअतुत तौहीद वाले बताएंगे कि खत्मे नबूवत के महाज पर काम कैसे होता है। मैं अमीर मोहतरम की मौजूदगी में इस लाखों के इशाअतुत तौहीद के इज्तिमा में मिर्ज़ाइयों को दावत ईमान देना चाहता हूं। आओ मिलके उन्हें दावत ईमान दें। आओ मिलकर आज इस मोतबर स्टेज से
ہم دنیا کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دیتے ہیں کہ تم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم میں ڈاکٹر بھی موجود ہیں، تم میں پروفیسر بھی موجود ہیں، تم میں انجینئر بھی موجود ہیں، تم میں وکلاء بھی موجود ہیں، تم میں سائنسدان بھی موجود ہیں، تم میں بیرسٹر بھی موجود ہیں۔ او مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ کٹے ہو کس سے۔ نہیں نا آپ میرا یہ جملہ سمجھے، کس سے کٹے ہیں مرزائی؟ آمنہ کے لال سے۔ کس سے کٹے ہیں؟ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو کس سے، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مرزائیوں سوچا کرو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں جنت کے کنارے پہ لانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں کہ سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کٹے کس سے ہو، اور پھر جا کے جڑے کٹے ہو اس سے، کٹے ہو اس سے جس کا لقب ہی صادق تھا، اور وہ نبوت کے ملنے سے پہلے مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، تو لوگ اس کا نام لے کے اسے نہیں بلاتے تھے، لوگ کہتے تھے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا۔ کٹے ہو کس سے؟ یہ ابھی مولانا اشرف علی صاحب بیان کر رہے، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے؟ ہم نے تجھے سچا پایا، فرمایا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم دامن میں ہو، جو چیز پیچھے مجھے نظر آ رہی ہے وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر میں کہوں پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات مانو گے؟ قوم کے جو وڈیرے تھے، سردار تھے، انہوں نے سوچا ہماری دشمنی کسی سے نہیں، ہماری لڑائی کسی سے نہیں، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، یہ فوجیں لے کے کون آ گیا؟ ان میں سے چند لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، چند لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں ایک فوجی، ایک سپاہی، ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کچھ نہیں ہے، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ مکے والوں نے جواب میں کیا کہا؟ جملہ پسند آ جائے جس کو میں ادا کر رہا ہوں تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا۔ مکے والوں نے کہا تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے کس سے ہو۔ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ کٹے کس سے ہو۔ جو صادق ہے، صادق، توجہ ہے آپ کی؟ کہوں ایک جملہ، کہوں ایک جملہ، سمجھو گے؟ اور جن آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے کہو، زور سے کہو، زور سے کہو، تو پھر آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو یہ جملہ پسند آ جائے، آخری بندے تک آواز لگائے میری آواز کے ساتھ، مرزائیوں کٹے اس سے ہو جو صرف خود صادق نہیں تھا بلکہ
جس نے اس کے دامن کو پکڑا تھا وہ بھی صدیق اکبر بن گیا تھا. کٹے ہو اس سے. اور جا کے جڑے کس سے ہو؟ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو جڑے کس کے ساتھ ہو. کتاب لکھتا ہے مرزا، کتاب لکھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میں 50 جلدوں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، 50 جلدوں میں مجھے پیش کی رقم بھیجو. لوگوں نے 50 جلدوں کی رقم بھیجی. براہین احمدیہ کتاب لکھی، 1 جلد، دوسری، تیسری، چوتھی، اور 5ویں لکھنے کے بعد 5ویں کتاب کے شروع میں کہتا ہے میں نے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور 50 اور 5 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے. مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو چھوڑا کس کو اور پھر مانا کس کو؟ جس نے کہا کہ قرآن میں 3 شہروں کے نام ہیں، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک قادیان. جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی کس پر؟ رب پر. جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا وہ جھوٹ بولتا تھا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا. مرزائیو میں تمہیں اس معتبر سٹیج سے میری تقریر تم تک اگر پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے یا کسی ذریعے سے پہنچے، میں امیر محترم کی موجودگی میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ تم نے چھوڑا ہے اس کو جس کے اخلاق یہ تھے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا، جو عورت اس کے سر پہ گند کے ٹوکرے ڈالتی تھی وہ اس کی بیمار پرسیاں کرتا تھا، اور حضرت حمزہ کے قاتلوں کو، وطن سے نکالنے والوں کو فتح مکہ کے دن کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. چھوڑا تم نے اس کو، میرے پاس وقت نہیں ہے نا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. چھوڑا اس کو اور پکڑا کس کو؟ جو گالیاں بکتا تھا. اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، جو مجھے نہیں مانتے وہ کتیا کی اولاد ہے، اور جو مجھے نہیں مانتے وہ اولاد البغایا ہیں. علماء کرام یہ بغایا کا کیا معنی؟ بغایا کا کیا معنی؟ کنجریاں. جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، مخالفین پہ لعنتیں کرتا ہے. او مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ چھوڑا کس کو ہے؟ اسے جس کی کوئی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. جو اس نے پیشن گوئی کی وہ سچی ہوئی، جو کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں. خطبہ دے رہے ہیں، نواسا مسجد میں داخل ہوا، وہ ٹھوکر کھا کے گرا. میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، نواسے کو اٹھایا، منبر پہ آئے، اٹھا بخاری اور منبر پہ آ کے کہا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ
बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये हसन बेटा सिरदार बेटा है, मेरा ये हसन बेटा सिरदार बेटा है। अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। ये मेरे नबी ने पेशन गोई की। 35 साल के बाद जब हजरत हसन के पास इमामत खिलाफत आई, 6 महीने खिलाफत की, और जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा तो हजरत मुआविया की तरफ खत लिखा कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं। हजरत मुआविया ने सफेद कागज पे दस्तखत किए और फरमाया, जाओ जेड़ियां शर्तां दिल च आंदियां नहीं लिख ले। ये पंजाबी तो नहीं समझ आओ? नहीं जी, जब आप पश्तो बोलते हैं तो हमें भी समझ नहीं आता। कोई तो बदला लांग दो। सफेद कागज पे दस्तखत किए, जो शर्तें चाहे लिख लो। हसन ने क्या शर्तें लिखी? सुनाऊं एक शर्त, पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कहोगे। हजरत हसन ने एक शर्त लिखी, हुकूमत उस तरह करोगे जिस तरह अबू बकर उमर ने करके दिखाई थी। सुलोई हजरत मुआविया ने कहा, मैं कूफे आ जाता हूं, लोगों के सामने बैत हो जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए। हजरत हसन ने फरमाया, तू कूफे क्यों आता है? मैं दिमिश्क तेरे घर में आके तेरे हाथ पे बैत करूं। ये दोनों भाई दिमिश्क पहुंचे। दिमिश्क की जामिया मस्जिद में सुन सकते हो तो हकायक बड़े कड़वे होते हैं। मुआविया पे तबर्रा करना और तान करना आसान होता है। सुनो, दिमिश्क की जामिया मस्जिद में मेरे नबी के दोनों नवासे पहुंचे। दोनों नवासे नीचे बैठ गए, मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया। कुम या हसन फबाये फकामा फबाया, कुम या हुसैन फबाये फकामा फबाया। दोनों ने बैत की। इनकी फौज का सिपा सालार है कैस इब्ने साद इब्ने उबादा। कुम या कैस, कैस तुम भी उठो और मुआविया के हाथ पर बैत करो। रिजाल कशी 3री सदी का शिया आलिम है। रिजाल कशी उसका सफा 101। जाओ उठाओ अपने मकतबों में जाके, या हमारी बात मान या अपनी किताबों को आग लगा दे, जला दे अपनी किताबें। रिजाल कशी का सफा 101। ये 3री सदी का आलिम है। लिखता है कि जब हजरत कैस को कहा ना, कुम या कैस फबाये, तो ये फौजी आदमी है। कैस कौन है? फौजी आदमी है। ये फौजी है, सिपा सालार है। फल तफत कैस इलल हुसैन, कैस ने देखा किसकी तरफ कि मन रान दो, मैं कल इनसे जंग करता रहा, आज मैं इनके हाथ पर बैत करूं। फल तफत कैस इलल हुसैन। सुनाऊं हजरत हुसैन की बात? बोलो जरा जोर से बोलो, आखिर तक का आदमी बोले। सुनाऊं? रिजाल कशी ने उसको नकल किया। जब कैस ने हजरत हुसैन की तरफ देखा, आंखों आंखों में बातें की, हजरत हुसैन ने कहा, कुम या कैस हो,
मुआविया के हाथ पर बैत करो, फ़इन्नहु इमामी। ये जुमला जज्बात में नहीं कहना चाहता, आराम से कहना चाहता, और फिर आपको देखना चाहता हूं कि मेरा आराम से कहा हुआ जुमला किस तरह आपके सीने में तराजू बन के उतर गया। ओए लोगों, ओए लोगों, वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा। वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसके हाथ पे बैत करने वाला मेरा नबी का नवासा हसन हो। जो मेरे नबी ने पेशिन गोई की पूरी हुई, कोई पेशिन गोई मेरे नबी की झूठी नहीं निकली। और मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, जिसके दामन को तुमने पकड़ा है उसकी कोई पेशिन गोई कभी पूरी नहीं। किताबें तो पढ़ो। कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मिर्जा कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों सुनो, मक्के और मदीने में मरना तो दूर की बात है, इसे मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं। जो पेशिन गोई की वो झूठी निकली। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो। और एक इशारा करने लगा हूं, तुम जल्दी नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम। उलमा जिन्होंने मिर्जाइयत का मुताला किया है वो समझ जाएंगे, और मिर्जाई मेरी इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। हमें ये तो बताओ, ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है। मिर्जाइयों, कभी अपने मुरब्बी से पूछो ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है। जो मिर्जे की रिश्तेदार लड़की थी, औरत थी, और मिर्जे ने उसके बाप से कहा था मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह अर्श पे हो गया है, मुझे दे दे इसका रिश्ता। मोहम्मदी बेगम ने ठींगा दिखा दिया। मैंने इशारा कर दिया। मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई मुल्तान। कहां? किसी ने मिर्जा को कहा तू तो कहता था अरश पे तेरा निकाह हो गया है, ओ ते ले गए ने मुल्तान वाले। आपको नहीं कहा, वो तो ले गए मुल्तान वाले। तो मिर्जा कहता है सुनो मिर्जाइयो, तुमने नबी किसको मान लिया। मिर्जा कहता है मैंने कब कहा था कि कुंवारी मेरे निकाह में आएगी। आएगी, बेवा होके आएगी। इसका खामन 3 साल में मर जाएगा, फिर आएगी। मिर्जा 1908 में मर गया और मोहम्मदी बेगम का खामन 1948 तक जिंदा रहा। और मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, किसको तुमने नबूवत के मनसब पे फायज किया, जिसकी कोई पेशिन गोई सच्ची साबित हो नहीं हुई। मिलिए मेरे साथ एक आवाज मिला के, आखिरी बंदे तक मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जो झूठ बोले, जो झूठ बोले, जो सच्चे नबी होते हैं वो बदज़बान नहीं होते। और जो बदज़बान हो, जो सच्चे नबी होते हैं उनकी पेशिन गोइयां झूठी नहीं होती। और जिनकी पेशिन गोइयां झूठी हो
جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ سکولوں میں استادوں کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے، وہ مکتب میں مدارس میں نہیں پڑھا کرتے، ڈنڈے نہیں کھایا کرتے۔ جو سچے نبی ہوتی ہیں ان کے ظاہری جسم میں کوئی عیب ہو، یہ جو اب جملہ کہنے لگا ہوں یہ میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، لیکن جتنے لوگ کھڑے ہو، بہت سارے لوگ ہیں، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ ہی لوگ، ادھر لوگ کھڑے ہیں، ادھر لوگ کھڑے ہیں، آخر تک، آخری بندے تک، سٹیج پہ جتنے علماء ہیں ان کو میری یہ بات پسند آ جائے تو وہ بھی داد دے دیں، ان کی مہربانی ہے۔ آپ نے داد دینی ہے ہاتھ اٹھا کے۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں، اور جو کتابیں خود لکھے۔ مرزائیو، میں تمہیں اس معتبر سطح سے دعوت ایمان دیتا ہوں، سوچو، کبھی غور کرو اور فکر کرو، جو سچے نبی ہوتے ہیں، کہوں جملہ پسند آئے تو پھر داد دو گے، جو سچے نبی ہوتی ہیں جس جگہ پر ان کا انتقال ہونا ہو، اللہ بہت پہلے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیو، مرزائیو، اور مرزائیو، مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی۔ مرزائیو پڑھو اس کتاب کو، مرزے کے بیٹے نے لکھی ہے سیرت مہدی کے نام پر، جس میں اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ جب آخری وقت آیا مرزا کا تو زبان خشک ہو گئی، پھر زبان بند ہو گئی، پھر اسے ہیضہ ہوا، پھر منہ سے گندگی نکلنے لگی، پھر منہ سے گندگی نکلنے لگی، پھر لیٹرین جانے کے قابل نہ رہا۔ میری ماں نے چارپائی کے قریب جگہ بنا دی، اس جگہ پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جن کو تم نے نبی مانا اس کی زبان بند ہو گئی، خشک ہو گئی زبان، اور جس کو ہم نے خاتم النبیین مانا وہ آخری وقت تک بولتا رہا اور موتی رولتا رہا، بولتا رہا اور موتی رولتا رہا۔ جبریل قریب کھڑے، آخری وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کون ہے، کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، یہ اجازت مانگتا ہے، بلا لوں، بلا لوں۔ میرے آقا نے کہا جبریل یہ بتا، جبریل یہ بتا، جبریل یہ بتا،
جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا آخری وقت ہے۔ میری ماں کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی روح مبارک جسد اقدس سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی، ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ مرزائیو، میں تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں اشاعت التوحید کے سٹیج سے۔ آج تک کسی عالم نے اس طرح گفتگو نہیں کی ہوگی۔ میں نے خیر خائی کے جذبے سے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھایا، وہ دانا، عقل مند، ہوش مند، شریف انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ بس ایک ہی بات اس کی دانائی کی سناتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں۔ بس ایک ہی دانائی کی بات سناتا ہوں۔ کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، میں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کر، مولانا عصمت اللہ ملتانی نے خطاب کرنا ہے، اب تازہ دم۔ مرزا کہتا ہے، جب گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے شادی سے انکار کیا، میں نے گھر والوں کو کہا میں اس قابل نہیں۔ گھر والوں نے پھر میری شادی کر دی۔ پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میری تقریر کے آخری جملے ہیں، مرزا جی یہ معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ دا حضرت شیخ صاحب بیان ہوئی خدا غیر مخ کے دو سراج الدین سنگریان